میت کا قرض ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا۔ حالانکہ تم لوگ قرآن پاک میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، لیکن ہم اس مسئلے کو شریعت کا مسئلہ سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اور قرآن کریم میں واضح طور پر اس پر آیتیں اتری ہیں کہ اگر کسی انسان نے قرض لیا، وہ مقروض اور قرض ادا کیے بغیر انتقال کر گیا، تو انتقال کے بعد میں اب سب سے پہلے جو کام کیا جائے گا، اس کے مال میں سے جو اس نے مال چھوڑا ہے، اسی مال میں سے اس کے دفن کفن کا انتظام کیا جائے۔ پہلی چوک ہم سے کہاں ہوتی ہے کہ ہم اس کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام کرتے نہیں۔ ہم نے رسم و رواج چلا رکھا ہے کہ اگر بہن مر جائے تو بھیا کفن دفن دیں گے۔ وہ جو دو چار دے گئے اس دنیا کے رسم و رواج کے مطابق اترنے لگی ہیں کہ بھیا اتاریں گے، یا کوئی اور انتقال ہو جائے تو ماما اتاریں گے۔ شریعت کا رسم و رواج یہ ہے کہ کسی کے کاندھے پر بندوق رکھ کر نہ چلائی جائے، اپنے کاندھے کو مضبوط کرو، جتنی بھی بندوقیں اور فائر کرنے ہیں اپنے کاندھے پر رکھ کر کرو۔ بہرحال تو اگر انتقال کوئی انسان کر جائے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے جو کام کیا جائے گا وہ ہے اس کے کفن دفن کا، اگر اس کا مال ہے، اس نے چھوڑا ہے ایک۔ ہاں، اگر کوئی اس کا عزیز کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کو منع بھی نہیں کرتی، کر دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اس لیے منع کر رہا ہوں کفن دفن اگر کسی بھائی نے، کسی پڑوسی نے، کسی اور نے کر دیا تو 4 مہینے 10 مہینے سال کے بعد میں اگر آپس میں انتشار ہو گیا تو تانے دیتے ہیں کہ تیرا باپ مرا تھا، اس کا تو کفن دفن کا بھی انتظام ہم نے کیا، اب لو کر دیا، اب زندگی بھر کے لیے تانے سنتے رہو۔ تو اس لیے بہتر ہے اسی کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام کرو ایک۔ اس کے بعد میں اب کفن دفن ہو گیا، اب یہ دیکھیں گے کہ اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں لیا تھا۔ اگر قرضہ لیا ہے اور کوئی قرض خواہ آ کر کہہ دے کہ آپ کے والد صاحب پر، آپ کے بھائی پر، آپ کے فلاں رشتہ دار پر میرا قرضہ ہے، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اس نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے ہم اس کا قرض ادا کریں۔ اب ہم یہاں کیا کرتے ہیں، قبر پر جائیں گے اور اعلان کرتے ہیں کہ جی اگر ہمارے ابو پر یا ہمارے بھائی پر کسی کا قرض ہو تو وہ ہم سے آ کر لے لے، اور اب بڑے معصوم سے چہرے کے ساتھ میں، بڑی بناوٹ کے ساتھ میں وہاں اعلان کر دیا، تمام رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر آئے، کسی نے دعویٰ کر دیا، چلو جی دے دیا۔ اب جب وہ غم جسم سے ہلکا ہوا، دماغ سے وہ بوجھ اترا، اب سوچتا ہے بیوی نے پن لگائی ہے کسی اور نے کہ جی تمہارے تو اتنے پیسے چلے گئے اور فلاں بھائی نے تو دیے نہیں، فلاں رشتہ دار نے تو دیے نہیں، وہ بھی تو دیتا، اس کے بھی تو باپ تھے، اس طرح کے اب گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہاں اعلان کرو نہ کرو، تلاش کرو کہ ہاں کسی کا قرضہ تو ہمارے باپ پر نہیں ہے، اور اسی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے قرض دو، یہ قرآن کا حکم۔ تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، تیسرے نمبر پر یہ کیا جائے گا کہ اب یہ دیکھیں گے ہمارے باپ نے یا ہمارے رشتہ دار نے کسی کو کوئی وصیت تو نہیں کی۔ حالانکہ اس دور میں وصیت کرتے نہیں ہیں لوگ، لیکن بعض مرتبہ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی کسی نے کسی کی زیادہ خدمت کی اور وصیت کر گیا، یا کسی کو کسی سے بہت محبت تھی، وصیت کر دی کہ جی فلاں کو یہ چیز دے دینا، یا میرا یہ موبائل ہے فلاں کو پہنچا دینا۔ لیکن یہاں بزرگوں ایک بات یاد رکھیے گا، وصیت صرف اس انسان کے لیے کی جا سکتی ہے جس کا قرآن کریم میں حق حصہ متعین نہیں ہے۔ اولاد یعنی لڑکے لڑکی کے لیے اگر کوئی وصیت کر جائے تو وصیت قابل قبول نہیں۔ کبھی باپ مرے یا ماں مرے اور بڑی بیٹی سے بڑا ہی پیار تھا اور مرتے مرتے کہہ جائے کہ یہ چیز جو ہے فلاں بیٹی کو پہنچا دینا، نہیں، وہ وصیت قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ موبائل بیٹی کو پہنچایا جائے گا تو بیٹی تو چھوٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، وہ کہے گا
ہوگی محبت ہوگی باپ کو، لیکن میں بھی تو اسی کا بیٹا ہوں، یہ موبائل میرے حصے میں آئے گا، تو ان میں آپس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا جس کا حصہ نہیں ہے غیر کے لیے وصیت چلے گی، اپنوں کے لیے وصیت نہیں چلے گی۔ اب جب یہ 3 کام ہو جائیں گے مرنے کے بعد، نمبر 1 کفن دفن، نمبر 2 قرض ادا ہو جائے گا، نمبر 3 اس کا جو وصیت اس نے کی ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اب حصے تقسیم ہوں گے، چوتھے نمبر پر وراثت کی تقسیم کی باری آتی ہے، اور ہمارے یہاں اللہ رحم کرے پہلے فرسٹ نمبر پر وراثتی تقسیم ہوتی ہے، باپ کے مرنے کے بعد ہوتے ہی کیا ہے۔ تو ہم 3 کو چھوڑ کر بالکل چوتھے پر گئے ہیں، اس لیے امت میں بگاڑ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بگاڑ سے باہر نکالے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔